ارسطو 322 قبل مسیح مقدونیہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ سکندر اعظم کے والد امتناز شاہ مقدونیہ کے دربار میں طبیب تھا۔ چونکہ ارسطو بچپن ہی سے نظم و ضبط کی تعلیم دی ہوئی تھی، اس لیے اس کے دن رات بڑے آرام سے گزر رہے تھے۔ ناظرین، اس کی زبان میں بچپن ہی سے لکنت تھی۔ وہ صاف ستھرا، خوبرو، شیرین گفتار، شائستہ کردار، حلیم الطبع، خوش پوش اور مجسم اخلاق تھا۔ افلاطون اکثر اس سے شکایت کرتا تھا کہ وہ علم سے محبت کرنے کے بجائے اپنے لباس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون جیسے عظیم استاد اور ارسطو جیسے ذہین ترین شاگرد میں زیادہ عرصہ بن نہ سکی، چنانچہ وہ ہمیشہ جھگڑتے رہتے تھے۔ ناظرین، 347 قبل مسیح میں ارسطو کی عمر 37 سال تھی۔ اسی دوران افلاطون کا انتقال ہو گیا۔ پھر شاہ مقدونیہ فلپ نے ارسطو کو اپنے بیٹے سکندر اعظم کی تعلیق کی حیثیت سے اپنے دربار میں بلایا۔ ارسطو جب دربار میں پہنچا، جہاں کچھ عرصہ قبل اس کا باپ شاہی طبیب کی حیثیت سے کام کر چکا تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ اس وقت مقدونیہ کا ماحول فلسفیانہ غور و فکر کے لیے قطعاً سازگار نہیں تھا۔ وہاں شان و شوکت اور سازشوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین، شاہ فلپ اگرچہ کافی سمجھ بوجھ رکھتا تھا، لیکن کم علم تھا۔ حتیٰ کہ وہ صحیح زبان بھی نہیں بول سکتا تھا، لیکن اسے اصرار تھا کہ وہ خود وحشی ہے اور نہ ہی اپنے بیٹے کو وحشی رکھنا چاہتا ہے۔ شاہ فلپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا سکندر اعظم بھی ارسطو کی طرح ایک بہت بڑا فلسفی بنے۔ ناظرین، شاہ فلپ ایک عرصے سے تمام دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ سکندر اعظم نے اپنے باپ کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان میں آ گیا۔ پہلے تو اس نے اپنے باپ کی نامکمل معرکہ آرائیوں کو پورا کیا۔ یہ دیکھ کر ارسطو ایتھنز واپس آ گیا، اور ارسطو کہتا ہے کہ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ محکموں کو بھلائی کی یقین دہانی کرائے۔ اس طرح سیاست کا رشتہ اخلاقیات سے جڑ جاتا ہے۔ مملکت کا وجود انسانی فلاح و بہبود کے لیے، نہ کہ انسان کو وجود مملکت کے لیے ہے۔ انسان صرف ایک ہی مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے یا پیدا ہوا ہے، اور وہ مقصد حصول مسرت۔ ناظرین، ارسطو ایک موقع پر اقسام حکومت سے بحث کرتا ہے جن کا تجربہ دنیا میں کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پسندیدہ طرز حکومت وہ ہے جو ہر شخص کو اپنی قابلیت کے اظہار کا پورا موقع فراہم کرتی ہے، تاکہ وہ اپنے دن مسرت اور خوشی کے ساتھ گزار سکے۔ ایتھنز والے اس کی حکیمانہ باتوں کو سننے کے موڈ میں نہ تھے، اور دوسرا سکندر اعظم جو اس کا شاگرد بھی رہ چکا تھا، ارسطو کے بھتیجے کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا پہلے ہی۔ اب وہ اپنے استاد ارسطو کو بھی ٹھکانے لگانے کی فکر میں تھا، تاکہ اس کی مہم آزمائی کے لیے وہ راستہ صاف ہو سکے۔ دوستو، اب ارسطو پوری طرح خطرات میں پھنس کر رہ گیا تھا کہ اس دوران سکندر اپنی بلانوشی کی وجہ سے جلد ہی مر گیا۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جاتا، ارسطو نے ایتھنز کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب ایتھنز سے رخصت ہوئے اسے 1 ہی سال کا عرصہ گزرا تھا کہ جلاوطنی کے دور میں 384 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔